الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما صدق اللہ العظیم۔ آج اس مجلس کے وقت میں جمعیت علماء کے ساتھ ایک اہم اہل مدارس کی مشاورتی میٹنگ میں ویڈیو کانفرنسنگ میٹنگ میں شرکت رہی، جس میں کافی تاخیر ہو گئی اور ابھی 12 بجے اس کا اختتام عمل میں آیا۔ اس لیے آج بہت مختصر سا ایک پیغام آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ مذاکرے کا اور سلسلے تذکیر و موعظت کا ناغہ نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حکم دیا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایک تو اللہ کو یاد کرنا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اس آیت شریفہ میں کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا بہت کثرت سے ذکر کرو، اسے یاد رکھو ہمیشہ، ہر موقع، ہر لمحہ، اور وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہے جو ہر وقت تم لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے بندوں پر رحمت نازل کرنے کی التجا کرتے رہتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو کفر کے، جہل کے، گمراہی کے، گناہوں کی، نافرمانیوں کے بے شمار اندھیروں میں جو تم مبتلا ہو، ان اندھیروں سے نکالے اور الی النور، روشنی کی طرف لے جائے۔ اور ظلمات تو جمع بیان فرمایا اور نور کو واحد بیان فرمایا۔ کیوں؟ نور توحید، نور اسلام، نور نبوت وہ ایک ہی ہے، اور باقی گمراہیوں کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ہر وقت رحمت کے ساتھ تمہاری جانب متوجہ ہے کہ تمہیں گمراہیوں سے نکال کر روشنی اسلام میں پہنچائے اور نجات کے راستے کی طرف لے جائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے۔ تو یہ سب نعمتیں ہمیں میسر آتی ہیں اللہ کو یاد رکھنے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی برکت سے۔ ذکر زبان سے بھی کریں اور ذکر دل سے بھی کریں، اور ذکر اپنے دھیان سے بھی کریں، ہر وقت، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان میں بنگلور میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کام بھی کرو اس میں اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کا حکم دھیان میں رکھو کہ اس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ کام اللہ تعالیٰ کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے،
اس حکم کو دھیان میں رکھے اور پھر اللہ کی رضا کی نیت سے اس کام کو کر لے۔ یہ ذکر ہے اور یہ کنٹینیو ذکر ہے، کیونکہ آدمی مسلسل کام کرتا رہتا ہے، ہر کام میں اس کا دھیان رکھ لے، ہر کام میں اس کا دھیان کر لے، تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر کو دوام حاصل ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ جو ناجائز اور نہ کرنے کے کام ہیں اس سے قدم رکیں گے اور آدمی پیچھے ہٹے گا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور زبان سے بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذکار ہیں، اور بھی اذکار ہیں۔ ہر وہ کلمہ جس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہو اور اس کی توحید اور اس کی تنزیہ ہوتی ہو، وہ کلمہ ذکر اللہ ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے بہت سے کلمات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بخاری شریف کی جو آخری مشہور روایت ہے، اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دو کلمے ہلکے پھلکے ہیں زبان پہ، بآسانی بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں مرد ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے نہ غسل کو واجب کیا ہے نہ وضو کو واجب کیا ہے۔ آدمی کسی حال میں ہو اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے ذکر کے بغیر مومن جیے گا کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر کے لیے کہ وہ ناپاک ہو گیا ہو اور اسے نہانا، اتنی دیر کے لیے بھی ذکر نہیں روکا۔ کلام اللہ کی تلاوت تو منع ہے، لیکن ذکر ہر وقت ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرح پاکیزہ ہے۔ جتنے پاک اللہ پاک کا نام بھی پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ نام کو اور اپنے پاکیزہ ذکر کو بھی ہمارے پاک ہونے کے ساتھ مشروط نہیں کیا۔ تو اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے رہنا چاہیے، کبھی اللہ پاک کو ہم فراموش نہ کریں۔ یہ اللہ نے ہم سے چاہا ہے، اور اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور بلکہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے اگر تو مجھے اپنے جی میں یاد کرے تو میں بھی اپنے اندر تجھے یاد کرتا ہوں، اور اگر تو مجمع میں یاد کرے تو میں تیرے سے بہتر مجمع میں یعنی ملائکہ کے مجمع میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو ہمارا ذکر اللہ کے ہاں ہو، یہ کتنی بڑی عزت و شرف کی بات ہے۔ یہ جب ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ دوسرا حکم دیا وَسَبِّحُوهُ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بہت صفات ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کی بہت نام ہیں، بہت صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو صفتیں ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کہ سلبی صفتیں، اور ایک ہیں ایجابی صفتیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو جن صفتوں سے اللہ تعالیٰ میں کمال کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ایجابی صفتیں ہیں، اور جن صفات کے ذریعے، جن اسما کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عیب سے پاک ہونے کا ذکر ہوتا ہے اس کو سلبی صفات کہتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے اسما سے اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ جس ذکر کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں وہ تحمید کہلاتی ہے، اور جس ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ میں نقص اور عیب سے تنزیہ اور پاکی کا اظہار کرتے ہیں وہ تسبیح کہلاتی ہے۔ اس لیے یوں سمجھیے کہ اگر ہم نے کہا الحمدللہ تو اس کے معنی ہوں گے ہر قسم کے تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اور اگر ہم کہیں سبحان اللہ تو اس کا مفہوم ہوگا ہر قسم کے تمام عیوب اور نقائص سے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پاک ہے اور بلند ہے۔ یہ تو تسبیح کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ چار کلمے اللہ کو بہت محبوب، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ بچوں کو بھی یہ کلمے یاد ہیں، بڑوں کو بھی یاد ہیں، بس یہ ہے کہ پڑھنے کا معمول نہیں ہے، یہ جملے کہتے رہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات بے ارادہ بھی زبان سے نکل جائیں تو نفع سے خالی نہیں ہے۔ ہم کو تو ارادہ کے ساتھ بھی کہنا چاہیے کہ بھئی ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ جب ہم سبحان اللہ کہیں تو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہم کہیں الحمدللہ، اللہ تمام کمالات کا حامل ہے، کہ کوئی کمال ایسا نہیں جو اللہ کی صفت نہ ہو۔ اور ہم کہیں سبحان اللہ، ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ہم اس اللہ کے بندے ہیں، اور ہمارا اللہ وہ شان والا ہے جس میں کوئی عیب نہیں، کسی قسم کا نقص نہیں۔ یہ سبحان اللہ کہتے وقت ذہن میں ہو، الحمدللہ کہتے وقت یہ ذہن میں ہو، لا الہ الا اللہ کہتے وقت اس کی توحید اور وحدانیت اور فردانیت، اس کی صمدیت ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ یکتا و یگانہ ہے، اللہ کسی غیر کا محتاج نہیں، اللہ کسی اور کا ضرورت مند نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ ہم کہیں۔ اور ہمارا معبود، ہمارا مالک، ہمارا حاکم اور ہمارا رب پالنہار صرف اللہ ہے، یہ سوچتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہیں۔ اللہ اکبر، تصور کریں دنیا میں یہ چیز ہے، اس سے بڑی یہ 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 ہے، ایک ایک چیز کا تصور کریں۔ زمین ہے کتنی بڑی ہے، اس سے بڑا چاند اور اس سے بڑے ستارے اور اس سے بڑا سورج اور اس سے بڑا کہکشاں اور کیسے کیسے سیارے ہیں، ایک سے ایک بڑے ہیں۔ لیکن ایک ایک بڑے بچے تو سائنس پڑھے ہوئے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایک ایک ستارہ کس سے کون بڑا ہے، کس سے کون بڑا ہے۔ ان سب کو سوچتے ہوئے جو سب سے بڑا ذہن میں آئے اس سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر بڑے سے بڑا تصور میں ہمارے جتنے بڑے آ سکتے ہیں ان بڑوں سے بڑا اللہ پاک ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو کم سے کم یہ 4 جملے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت سے کہیں۔ یہ وقت فرصت کا بھی ہے، موقع بھی ملا ہوا ہے، لغو و لایانی میں لگنے کے بجائے اخباروں میں اور نیوز دیکھنے میں اور اس میں اور واٹس ایپ چیک کرنے میں، فیس بک چیک کرنے میں، اور اس کے اندر اچھے برے، ضروری غیر ضروری بلکہ گناہ کی باتوں میں الجھ جانے، یہ سب چیزوں کو جتنا ہو سکے کم کیجئے اور زبان کو ذکر اللہ سے تر و تازہ رکھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زبان یاد الہی سے، اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے، رطب اللسان رہو، ہمیشہ زبان تر رکھو۔ زبان کی تراوٹ اللہ کا ذکر ہے، دل کا سکون اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج حیبت ہے، حیرانی ہے، پریشانی ہے، کیا ہوگا؟ ابھی جو ہے تنخواہوں کا یہ حال ہے، مزدوریاں نہیں ہیں، اور ابھی یہ صورتحال ہے، آگے چل کے کتنا ہوگا؟ ابھی لاک ڈاؤن بڑھ گیا اور پی ایم نے 3 مئی تک اس کو کنٹینیو کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پتہ نہیں اس کے بعد بھی کیا ہوگا، آگے رمضان ہے، اس کا کیا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو یہ حیرانیوں میں، یہ پریشانیوں میں پڑنے کے بجائے ہم اللہ کا ذکر کریں تو ذکر اللہ سے قلب کو اطمینان نصیب ہو جائے گا، سب حیرت اور پریشانی اور فکر دور ہو جائے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ذکر اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ ذکر اللہ کی کثرت کے پیغام کے ساتھ آج ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا ذاکر بندہ بنائے اور کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر غفلت سے اور ہر بے حسی سے، لاپرواہی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے تسکین، سکون، اطمینان اور اطمینان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔